نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. بھائی دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے انسانوں میں بے شمار ضرورتیں رکھی ہے، اور جتنی ضرورتیں اللہ پاک نے رکھی ہے اللہ پاک نے اس کا انتظام بھی فرمایا ہے. پانی کی ضرورت تھی تو بہترین شکل میں پانی کا نظام کیا، کھانے کی ضرورت تھی تو کھانے کا انتظام کیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، چلنے کے لیے ہاتھ پیر، یہ اللہ پاک کی طرف سے ضرورتوں کا انتظام ہے. دوستو بزرگوں، ہماری سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہدایت ہے، اور ہدایت کے لیے بھی اللہ پاک کی طرف سے انتظام ہوا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنا، آسمانی کتابوں کا اترنا، اور اس وقت کے اندر اللہ پاک کی طرف سے یہ عمومی اجتماع، عمومی ہدایت کا ذریعہ ہے. ایک بزرگ یوں فرماتے ہیں کہ حاجیوں کے قافلے جو پہلے اونٹوں پر اور سواریوں پر جاتے تھے، اس کے درمیان کے اندر 2-3 مہینے لگ جاتے تھے. درمیان میں کہیں قیام کر لیا تو 4-6 گھنٹے 12 گھنٹے تک کا قیام ہوا، مقامی لوگوں کو جوڑ لیا تو بیت اللہ کے قافلوں کی برکت سے اللہ پاک ہدایت دیتا تھا. دوسرا یہ فرمایا گھر گھر کی ملاقات کا نظام، اللہ پاک اس کے ذریعے سے بھی ہدایت دیتا ہے. اور تیسرا یہ فرمایا اللہ پاک نے اجتماع، عمومی اجتماع جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کے نتیجے پر بھی ہدایت ملتی. ہم میں سے بہت سے آدمی ایسے ہوں گے جو پہلی مرتبہ 1993 کے دھولیا کے اجتماع میں آئے ہوں گے، اور اللہ پاک نے وہاں سے ان کی ہدایت کو عطا فرمایا. یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک عمومی انتظام ہے. اور چونکہ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہدایت ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں قبلے کی طرف متوجہ ہو کر نماز کی حالت میں اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے اس دعا کو مانگنے کی تلقین فرمائی، اہدنا الصراط المستقیم. بعض ائمہ کے نزدیک تو واجب ہے، اے اللہ تو میرے کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور کتنی مرتبہ اب گنو، فجر کی نماز 4 رکعت ہے، ظہر کی 12 رکعت ہے، عصر کی 8 رکعت ہے، مغرب کی 7 رکعت ہے، عشاء کی 17 رکعت ہے. 50 نمازوں کے اندر ایک دن میں یہ بندہ اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم مانگتا ہے، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگوں کو قبول کروں. ہمیں سکھلایا گیا ہماری سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہدایت، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں بتلایا گیا، اور اس کے لیے عملاً روزانہ کتنی مرتبہ مانگنے کا حکم ہے. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، یہ ہمارا ابتدائی اجتماع تو ہمارا شروع ہوگا، لیکن آپ لوگوں کو اس لیے پہلے سے بلا لیا ہے تاکہ اللہ کرے آنے والے مجمع کے سامنے
ہم ان کی ضرورتوں کو بتلائیں۔ اللہ نے ایک موقع عطا فرمایا ہے اور اجتماع کی برکت سے اللہ پاک نے دنیا میں عذابات کو روک کے رکھا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک علاقے میں اجتماع ہوا، بتلانے والوں نے بتلایا، لیکن چونکہ اجتماع کی تاریخ کے سننے میں یا سمجھنے میں خطا ہو گئی، وہ عرب مہمانوں کی جماعت اجتماع کے دعا کے دن پہنچی۔ جب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا وغیرہ سے فارغ ہو گئے، اس میں ایک صاحب کشف تھے، ایک بزرگ تھے، عالم تھے، وہ بہت دیر تک آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو دیکھتے رہے۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ بہت دیر سے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، کیا بات؟ کہنے لگے امت کے اعمال کی وجہ سے اللہ پاک عذاب کا فیصلہ کر چکے تھے اور آسمان پر عذاب منڈلا رہا تھا، لیکن یہ اجتماع، پیدل جماعتیں، گھر گھر کی ملاقاتوں کا نظام، یہ ہماری جو دعوت کی مبارک محنت کے اعمال ہے، جس کے نتیجے پر اللہ پاک نے عذاب کو موقوف کر دیا۔ عمومی ہدایت اللہ پاک کی طرف سے ملتی، یہ تو بہت آگے کی بات ہے کہ ایک آدمی بیان سننے کے بعد اللہ اس کی زندگیوں کو بدل دے۔ بعض ملک میں جہاں کالے اور گورے دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک مسلمان اجتماع میں جا رہا تھا، اس کے ساتھ کام کرنے والا، اس نے کہا بھائی میں بھی آپ کا اجتماع دیکھوں گا۔ اس نے کہا چلو، اب وہ لے کر آیا، جس کو لے کر آئے وہ مسلمان نہیں، لیکن اس کو اجتماع کو اور اجتماع کے تمام اعمال کو بتلانے کی نیت سے وہ اپنے ساتھ لے کر آئے۔ اس نے بتلایا یہاں بیان ہوتا ہے، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یہاں وضو کا انتظام ہے، یہاں تشکیلی کمرہ ہے، یہاں استقبال والے بیٹھتے ہیں، الگ الگ چیزیں تمام بتلائے۔ پھر اس کے بعد کھانے کی جگہ پر لے گئے اور لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ اس نے کیا دیکھا کہ کالے اور گورے ایک ہی دسترخوان کے اوپر ایک ہی پلیٹ میں ساتھ میں کھا رہے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ کالے اور گورے کو ایک کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے ڈالر خرچ ہو چکے، لیکن کالے اور گورے ایک ساتھ نہیں ہو رہے۔ ان کے محلے الگ ہے، ان کی اسکولیں الگ ہے، ان کے ہاسپٹل الگ ہے، ان کی رہائش کے ایریا الگ ہے۔ اور یہ کون سی محنت ہے کہ جس نے کالے اور گورے کو ایک ساتھ دسترخوان کے اوپر ایک ہی پلیٹ میں کھانے کے لیے بٹھا دیا؟ اس نے کہا یہ کوئی حق محنت ہے کہ جس محنت کے نتیجے پر اللہ پاک نے کالے اور گورے کو ایک ساتھ ملا دیا۔ اللہ پاک کی طرف سے عمومی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ میں اور آپ بھی اسی نیت سے آئے، اللہ کرے ہمیں بھی ہدایت مل جاوے اور ہماری ہدایت میں اللہ پاک ترقی عطا فرماوے، اور جیسے اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں ایسے اللہ پاک ہماری زندگیوں کو قبول فرمائے۔ ایک ہی تو موقع اللہ پاک کی طرف سے ملا ہے، پھر جب ہدایت مل جاتی ہے، اس کی آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوگا، اس کی زبان کے بول صحیح ہوں گے، اس کی کمائیوں کے نقشے صحیح ہو جائیں گے، اس کی خرچ کرنے کی لائنیں صحیح ہو جائے گی، یہ دنیا میں زندگی گزارتا چلا جائے گا، اللہ پاک اس کی آخرت کی زندگی کو بناتے چلے جائیں گے۔ پھر اپنے ماں باپ کو دیکھے گا پیار اور محبت کی نگاہ سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کسی صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی،
اگر یہ فرما بردار بیٹا اپنے ماں باپ کو شفقت بھری اور محبت بھری نگاہ سے دیکھے، دن میں 100 مرتبہ دیکھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس کو 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اب اس کا دیکھنا عبادت بنتا چلا ہے، اس کی زبانوں کے بول صحیح ہو گئے، یہ اللہ اس کے رسول کی منشا کے مطابق بولنے والا بن گئے۔ اس کا چلنا، اس کا دیکھنا، اس کا اپنی شادی اور بیاہ کا کرنا، ہر عمل میں یہ اللہ کی مرضیات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک کی طرف سے اس کو ہدایت ملتی۔ بعض اللہ والے دنیا میں ایسے گزرے ہیں کہ فرشتے یوں کہتے ہیں کہ 40 سال سے ان کے نامہ اعمال کو لے کر جاتا ہوں، لیکن ان کے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ لکھا ہوا نہیں۔ بعض اللہ والے دنیا میں ایسے گزرے ہیں کہ 40 سال ہو گئے، ان کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ 20 سال ہو گئے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور میں پہلے سے مسجد میں موجود نہ ہوں۔ جب ہدایت کا نور مل جاتا ہے تو آدمی اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ چلاتا ہے۔ ایک اللہ والے کسی کے گھر گئے، عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، پوچھا بھائی مثلاً عبداللہ بھائی کہاں ہیں؟ گھر سے آواز آئی سوئے ہیں۔ ان کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، کیا یہ سونے کا وقت ہے؟ پھر احساس ہوا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ کہ آدمی اپنی زبان سے نکالتا ہے یہ بیٹھنے والا فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ذرہ کے برابر اگر کسی نے خیر کا عمل کیا اللہ اس کا بدلہ قیامت کے دن دے گا، اور ذرہ کے برابر اگر کسی نے برائی کر دی، آدمی تو بھول جاتا ہے، لیکن کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ انسانوں کی ایک ایک چیز کو لکھ لیتے۔ دنیا میں سی سی کیمرہ تو 25 سال سے آیا ہے، لیکن جس دن سے بندہ پیدا ہوا ہے، آج سے نہیں پہلے دن سے ہی اللہ پاک نے دونوں فرشتوں کو متعین کر دیا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یہ کرامن کاتبین انسانوں کی ایک ایک حرکتوں کو جانتے ہیں۔ اس نے دیکھ کیا 1 سال تک تیرے کو زمین پر لٹاؤں گا، تو نے ایسا جملہ کیوں کہہ دیا؟ اگر اللہ پاک قیامت کے دن پوچھیں گے تو تیرے پاس کیا جواب ہے؟ صرف اتنا ہی تو کہا تھا، کیا یہ سونے کا وقت ہے؟ جب ہدایت کا نور آ جاتا ہے پھر آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ اپنے چھت کی طرف دیکھنے کے لیے آنکھوں کو اٹھایا، سامنے نامحرم لڑکی پر نگاہ پڑ گئی، فوراً نگاہ کو جھکا دیا۔ اس پر مغفرت کے وعدے ہیں، اس پر عبادت کے حلاوت کے وعدے ہیں، لیکن اس کے بعد سے طے کیا 20 سالہ زندگی گزر گئی، کبھی اپنی چھت کی طرف نہیں دیکھا۔ ہدایت کا نور آ جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لقمہ بھوک کی حالت میں کھا لیا، بھوک کی حالت میں۔ پھر اپنے خادم سے غلام سے پوچھا کہاں سے لے کر آئے؟ بولے کچھ دن پہلے میں ایک بستی کے اوپر سے گزرا اور ایک گھر کے اندر میں نے کچھ جھاڑ پھونک کر دی، آج دوبارہ وہاں سے گزرا، اس کی مزدوری کے عوض کے اندر انہوں نے یہ کھانا دیا جو کھانا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی حالت میں ایک لقمہ کھا چکے تھے، اب اس کو نکالنے کے لیے محنت کر رہے، پانی پی رہے، انگلیاں ڈال رہے، منہ میں انگلیاں ڈال رہے۔
تاکہ یہ لقمہ نکل جائے۔ کسی نے پوچھا ابو بکر کیا کرو گے؟ بولے اگر میری جان بھی نکل گئی تو بھی میں اس لقمے کو نکال کر رہوں گا۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بدن کی پرورش جو حرام لقمے سے حرام مال سے ہوتی ہے وہ بدن کے اعضاء کا جہنم میں جلنا ہے۔ میں کوشش میں لگا ہوں کہ اس لقمے کو نکال کے رہوں چاہے میری جان تک نکل جائے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، یہ عمومی اجتماع عمومی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم نے دھیان اور توجہ کے ساتھ، یہ 2 دن کا مسئلہ ہے، آج جمعہ کا دن ہے، شنیچر اور اتوار کو ہمارا اجتماع پورا ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ کوئی حدیث، کوئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بدلائی ہوئی زندگی، قرآن پاک کی کوئی آیت، کوئی بات دل میں لگ جاتی ہے اور اسی وقت کے اندر اللہ دل کی کیفیت کو بدل دیتے ہیں۔ آدمی کو نیت کرنی پڑے گی، اے اللہ میرے 2 دن جو کچھ سنوں تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے مانگنا پڑے گا، اپنی نیتوں کو بنانی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ اجتماع میں آئے اور 2 دن گزار کر کے چلے گئے، نہیں، اپنی نیتوں کو صحیح کرنی پڑے گی۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کیوں آئے؟ کیوں جلدی سے آ گئے؟ کیوں نماز پڑھی؟ کیوں روزہ رکھا؟ کیوں قرآن کی تلاوت کی؟ کیوں سخاوت کی؟ جب آدمی کیوں کا سوال کرے گا اور اس کے جواب میں اگر اللہ آ گئے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے میں نے عمل کیا تو یہ عمل قابل قبول ہے۔ ہمیں اپنی نیتوں کو بنانی پڑے گی۔ ہم کو اللہ پاک نے جلدی سے پہنچایا ہے، خطے وار جماعت میں اللہ پاک نے ہمارا شمار فرمایا ہے، تو پہلے اپنی ذاتی زندگی کو صحیح کرنے کی نیت کرنی پڑے گی۔ ہمارے ساتھ ایک ساتھی جماعت میں چلے، بہت جلدی سے کھانا کھا لے ہوئے، استنجا سے فارغ ہو جاوے، جلد بازی۔ ایک دن میں نے ان کو بلا کر پوچھا، ارے بھائی اتنی جلدی کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے مولانا آپ میرے امیر ہو، میں آپ کو بتلاتا ہوں، ورنہ یہ بات میں نے آج تک کسی کو نہیں بتلائی۔ بولے میں ایک مرتبہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھا تھا اور میں نے اس دن اللہ سے مانگ کر میں نے 2 باتیں کی۔ ایک تو میں نے نیت اپنی صحیح کر لی، اے اللہ جو سنوں گا عمل کروں گا، آج جو سنوں گا عمل کروں گا۔ اور دوسرا میں نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عمل کرنے کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ بولو، ارے بولو، اللہ کی طرف سے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ تو میں نے 2 عمل کیے، ایک تو عمل کرنے کی نیت کی اور ایک میں نے اللہ سے دعا کے ذریعے سے، اے اللہ جو میں سنوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بولے اس دن یہ حدیث آئی بجائے نماز کے اندر، حضرت شیخ نے حدیث لکھی ہے، جو آدمی 40 دن 200 نمازیں اخلاص اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا، اللہ اس کو 2 پروانے دیں گے، ایک تو جہنم سے برات کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ کیا مطلب؟ نفاق سے بری ہونے کا معنی یہ مومن ہے اور جہنم سے برات کا معنی یہ جنتی ہے۔ بولے اس دن سے لے کر آج تک 18 سال ہو گئے، میری کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ عمل کرنے کی نیت ہے، اپنے آپ کو بنانے کی نیت ہے۔ باقی اللہ والے ایک بزرگ کی ملاقات کرنے کے لیے گئے، جب باہر نکلے
ان کے مرید نے بتلایا ان کی عمر 80 سال کی ہو گئی ہے، 60 سال ہو گئے کبھی ان کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، 60 سال ہو گئے کبھی ان کی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی، اور 60 سال ہو گئے ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطاری کرتے، یہ صوم داؤدی رکھتے۔ لوگ اپنی زندگیوں کو بناتے، میں اور آپ بھی اجتماع میں اللہ پاک نے پہنچا دیا ہے، ہم بھی اپنی نیت کریں، ہمیں ایسا ماحول بنانا پڑے گا جیسا مدینہ منورہ کا ماحول تھا۔ کیسا ماحول ہے؟ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی تھی، آپ نے پوچھا کیا نیت سے جا رہے؟ میری اپنی نماز کچی ہے، صحیح ہو جائے۔ دوسروں کو پوچھا کیا نیت سے جا رہے؟ بولے میرے کچھ مسائل اٹکے ہوئے ہیں اور میں نے سنا اللہ کے راستے میں نکل کر نبیوں کی طرح اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے۔ تیسرے کو پوچھا کیوں جا رہے؟ بولے میری کوئی نیت نہیں۔ میرے دوست نے کہا کہ چل چلا مار کر آ جا رہے۔ کیا کر کے آ رہے؟ چلا لگا کر نہیں بلکہ چلا مار کر کے آ جائے، 40 دن پورے کر کے آ جائے۔ ہم لوگ ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے گئے، 35 آدمی تھے ہمارے ساتھ، پہنچتے پہنچتے رات کے 11 ساڑھے 11 بج چکے، کھانا وغیرہ فارغ ہو کر ابھی لیٹا ہی تھا، ایک آدمی آ کر کہنے لگا مولانا چلو عمرہ نمٹا لیتے۔ ارے بھائی عمرہ نمٹانے کی چیز ہے؟ ارے بولا عمرہ تو ایک عمل ہے، جب صبح میں فریش ہو جائیں گے پھر اپنا عمرہ کریں۔ ایسے اس نے یوں کہا کہ چلو چلا مار کر آ جاؤ۔ پھر مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چھوٹی چھوٹی نیتیں نہ کریں، یہ نیت کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دین کی جس سطح پر چھوڑ کر کے گئے تھے دوبارہ امت میں اس سطح کا دین زندہ ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دین کی جس سطح پر چھوڑ کر کے گئے تھے دوبارہ امت میں اس سطح کا دین زندہ ہو جائے۔ آپ کی دعوت جہاں تک پہنچی اور آپ کے ہاتھ پر جن لوگوں نے اسلام اور ایمان کو قبول کیا، آپ دیکھتے چلے جاؤ ایک آدمی ایک صحابی ایسے نہیں تھے جو نماز کو چھوڑ کے زندگی گزارے۔ 100% نماز زندہ تھی، 100% پردہ زندہ تھا، 100% اللہ کے احکامات زندہ تھے، 100% حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ تھی۔ منافق جو زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے اور دل میں نفاق ہے وہ بھی بغیر مسجد کے اور بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ بھی مسجد میں آتے تھے، ایک عمومی ماحول بنا۔ پردے کی آیت رات کے 12 بجے اتری، عشاء کی نماز دیر سے ہوتی تھی، مستورات مسجدوں میں جاتی تھی، آج بھی جا رہی بہت سے علاقوں میں۔ جب پردے کی آیت اتری تو بہت سی بہنوں کے پاس چادر حجاب وغیرہ جو بھی تھا وہ تو سب چلی گئی۔ ایک عورت گھر نہیں پہنچی، اس کے شوہر تلاش کرتے کرتے مسجد میں آئے، دیکھا کہ عورت تو بیٹھی ہے۔ ارے بھائی چلو گھر پہ کیوں نہیں آئے؟ بولے پردے کی آیت اتر گئی ہے اور میرے پاس پردہ کرنے کی چادر نہیں ہے، جاؤ گھر جا کر چادر لے کر آؤ۔ شوہر نے کہا رات کا وقت ہے، اندھیری رات ہے، کون دیکھے گا؟ صبح میں جب فجر کی نماز کے لیے آؤ تو چادر لے کر آ جانا۔ تو وہ عورت کہنے لگی، ایک عمومی ماحول بنا تھا، عورت نے کہا اجالے اور اندھیرے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حکم کا مسئلہ ہے۔ اب اللہ کے حکم کے بغیر میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ 2 دن کے وقت کے اندر میں اور آپ ایسا ماحول بناوے جیسے مدینہ منورہ کا ماحول تھا۔ یہاں نماز ہوگی، یہاں بیانات ہوں گے، یہاں تعلیم کے حلقے لگیں گے، یہاں اللہ کا ذکر ہوگا، یہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، ایک ماحول بنے گا، یہاں جھوٹ نہیں ہوگا، یہاں دھوکہ نہیں ہوگا،
جو ماحول مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور جس کی برکت سے اللہ نے پوری دنیا میں بہت سے علاقوں میں ایسے ماحول بنا دیے. اللہ کرے ہمارے یہ 2 دن کا اجتماع، یہ ہمارے 48 گھنٹے اور ہمارے اس اجتماع گاہ اور اس کے درمیان کے اندر ایسے ماحول کا نمونہ، اس کی کچھ نہ کچھ شکل اللہ پاک وجود میں دے دے، تاکہ یہ ماحول اپنی دکانوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے ملازمت میں، اپنے گھروں میں، اپنے کھیتوں میں اور ٹرینوں میں اور سفر میں اور یہ جہاں کہیں جاوے، اللہ کرے یہ ماحول کو اللہ وجود دے دے. اس کے لیے اجتماع ہے. ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو شروع سے آ گئے، آنے والا مجمع بعد میں آئے گا. ہم بطور میزبان کے ہو گئے اور آنے والا مجمع بولو مہمان کی شکل میں آئے گا. جیسے مہمان کسی میزبان کے گھر جاتا ہے، اس کا پورا انتظام کیا جاتا ہے، ایسے دوستوں بزرگوں آنے والا مجمع آئے گا، نیا مجمع آئے گا، پہلی مرتبہ اس اجتماع میں آئے گا. آپ کو ان کی تمام چیزوں کی رعایت کرنی پڑے گی. پہلے تو آپ کو استقبال کرنا پڑے گا. جیسے ہی مجمع آئے گا، آپ کے قریب آئے گا، آپ کے دائیں بائیں آئے گا، ان کا سامان ان کے ہاتھ سے پستل لے لینا. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اس کی بیوی امان لے کر اپنے شوہر کو بلا کر کے لائی، اور جب داخل ہوئے اکرمہ اور اس کی بیوی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے چلے، ایسے کہ یہاں آپ کی چادر مبارک بھی گر گئی. کون؟ ابو جہل کا بیٹا. لیکن آپ نے استقبال کی. ہمیں یہ سنت کو زندہ کرنے کی مثالیں قائم کرنی ہے. کسی نے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، آپ مجمع کو گھر سے بے گھر کرتے ہیں، بستروں کو کندھے پر اٹھواتے ہیں اور گاؤں سے در گاؤں اور شہر در شہر اور ملک در ملک آپ ان کو گھماتے ہیں، چلاتے ہیں، نکالتے ہیں، اللہ کے راستے کی محنت کرتے ہیں. آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے بہت آسان زبان کے اندر جميع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے. اللہ کرے اس کی عملی مشق یہاں پر ہوگی. ایک ایک سنت کے مطابق ہمارا عمل ہوگا، ہمارا چلنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا آنا، ہمارا جانا، ہمارے جوتے پہننا، ہمارے کپڑے پہننا، ہمارا کھانا، ہمارا سونا، ایک ایک عمل سنت کے مطابق ہوگا. اور ساری دنیا کے انسانوں کے بیچ میں ہمیں اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کا موقع اللہ پاک نے دیا ہے. آنے والا مجمع تو نیا ہوگا، انہیں کھانے کا معلوم نہیں، پانی پینے کے طریقے معلوم نہیں، سنت کے مطابق کیا، لیکن ہم دیکھیں گے، وہ ہم کو دیکھیں گے. یہ تو بیٹھ کر پانی پیتے، دیکھ کر کے پانی پیتے، سنت کے مطابق پانی پی رہے، سنت کے مطابق کھانا کھا رہے، سنت کے مطابق لیتے، سنت کے مطابق جوتے پہن رہے. تو خربوزے کو دیکھ کر کلر پکڑے گا. ہماری عملی زندگی ان کے لیے متاثر ہوگی. وہ بھی پوچھیں گے، مجبور ہو جائیں گے. اس طریقے جیسے حضرت حذیفہ ملک فارس میں گئے، دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے شہزادے سب موجود ہیں. کھانے کے درمیان کے اندر کچھ دانے گر گئے، صاف کر کے کھانا کھا لیا. پڑوس سے کسی نے یوں کہا اگر کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا؟ تو بڑے بڑے لوگ بیٹھے تو کیا کہا؟ قیامت تک کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت کو بتلاتے ہوئے اترکوا سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں ان بیوقوفوں کی وجہ سے؟
جو اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے وہ صحابی کی زبان سے بے وقوف کہلایا۔ میں اور آپ کی کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، رات میں، دن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، عبادت میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، کمائیوں میں، خرچ کرنے میں، چلنے میں، دیکھنے میں، سننے میں، پکڑنے میں، ہر چیز کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کریں اور یہ سیکھیں گے، آنے والے مجمع کو سکھائیں گے۔ جتنا بھرنا ہے یہ اپنی دکان سے، بیوی بچوں سے، کاروبار سے، سب سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع ہماری دعوت پر آ رہا ہے، ہم ان کا استقبال کریں گے، ہم ان کی خدمت کریں گے۔ ایک اجتماع میں ایک مفتی صاحب پہنچے، ٹھنڈی کا زمانہ تھا جیسے آج کل ہے، انہیں معلوم نہیں تھا، وہ ایک چادر لے کر آ گئے، لیکن رات کو ایک ساتھی نے دیکھا کہ مفتی صاحب کو سردی لگ رہی، انہوں نے اپنا کمبل ان کو اڑا دیا۔ مفتی صاحب نے بڑے اطمینان کے ساتھ رات گزار لی اور تہجد کے وقت کے اندر کہنے لگے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرماوے، آج تک میں بدگمانی میں تھا، لیکن آج اللہ پاک نے میری بدگمانی کو یقین میں بدل دیا کہ تبلیغ والے کتنے اچھی خدمت کرتے ہیں۔ یہ موقع ہوتا ہے، کوئی بزرگ ہے، ہم ان کا بستر بچھاتے ہوئے، ہم ان کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہوئے، ہم ان کے لیے چائے کا انتظام کرتے ہوئے، اگر کوئی مجبوری ہے تو کھانا بھی لا سکتے ہیں۔ ہمیں خدمت کا شوق رکھنا پڑے گا، یہ موقع ہوتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دعوت اللہ، تعلیم اور تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، ان چار کے درمیان کے اندر ہمارا وقت ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب بھی روانگی کی بات میں آتے تھے ان چاروں کا تذکرہ کرتے تھے۔ ہمارا مجمع، یہ خطوان جماعت کا معنی یہ ہے کہ یہ ماحول کے اندر، پنڈال کے ماحول کے اندر ہماری تمام روحانی ضرورتوں کو پورا کرنا اور آنے والے مجمع کو پورا کروانا۔ پنڈال کے باہر کینٹین ہے، پنڈال کے باہر پرب ہے، پنڈال کے باہر چائے کی کینٹین ہے، وہ جسمانی ضرورتیں باہر پوری ہوگی لیکن روحانی ضرورتیں یہاں پوری ہوگی۔ آنے والے مجمع کو تعلیم کے حلقے میں بٹھانا، آنے والے مجمع کو قرآن پاک سکھلانا، آنے والے مجمع کو ہر نماز کے بعد قریب کرنا، ان کو سمجھانا پڑے گا۔ جیسے ہی مجمع آئے گا، دیکھو فجر کی نماز کا یہ وقت ہے، ظہر کی نماز کتنے بجے، عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز کے بعد یہ پروگرام ہوں گے۔ آپ کو جم کر بیٹھنا ہے، آگے بیٹھنا ہے، بیان کے ختم تک اپنے آپ کو جمائے رکھنا ہے۔ جب بیان ختم ہو جاتا ہے، دین کی مجلس سے پوری ہو جاتی ہے تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ تمہاری سب کی مغفرت ہو گئی۔ ہر پروگرام کے بعد مغفرت ہمارے ہاتھوں میں آئے گی، ہمیں بتانا پڑے گا۔ یہ وضو کرنے کی جگہ ہے، یہ استنجا کرنے کی جگہ ہے، یہاں کھانے کا نظام ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر سے آ رہا ہے، اپنی ترتیب سے کھاتا ہے، اپنی ترتیب سے سوتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں اس کو 2 دن پابند بنانا پڑے گا، اذان سے پہلے اپنے بستر کو لپیٹ دینا پڑے گا۔ اب آپ نے آنے والے مجمع کو بتلایا، آپ کی محنت پر، آپ کی دعوت پر نیا مجمع آئے گا۔ اگر کوئی بات دل میں لگ گئی اور اس نے پوری زندگی کا فیصلہ کر دیا تو ہماری تو آخرت بن جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی تیرے ہاتھ سے ایک آدمی کی ہدایت کا مل جانا تیرے لیے عرب کے سرخ اونٹوں سے بہتر۔ بعض مرتبہ ایک جملہ زندگی کے بدلنے کے لیے کافی ہو جائے۔ آنے والے مجمع کو ہم بٹھا دیں، آنے والے مجمع کو ہم بٹھا دیں۔ ایک جملہ، فزت ورب الکعبہ، کعبہ کی رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گئے۔ ایک جملے نے مرنے والا پوچھنے لگا، ارے بھائی یہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، نہ کھا سکتے نہ پی سکتے ہیں،
اور یہ کون سی دعوت دے کر گئے کہ کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. تو بتلانے والوں نے بتلایا ایمان کے ساتھ زندگی گزری اور کلمے کو بلند کرتے کرتے اپنی جان تک کی قربانی دے دی. ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی جنت کما کر چلے گئے. ایک جملے کی برکت سے اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمائی. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہے. ہر آدمی ہم بھی خود قریب ہو جائے, اعلان کرنا پڑے بار بار آ جاؤ بھائی آ جاؤ, آ جاؤ بھائی آ جاؤ. اچھی بات ہم پرانے. اگر یہ مجمع جلدی سے آگے بڑھتا چلا جائے گا تو اس کے پیچھے والا مجمع بھی آٹومیٹک آ جائے گا. مجمع جوڑنے والی جماعت کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ایک جملہ, ایک سودی کاروبار کرنے والے ایک مرتبہ سودی کاروبار کر کے آ رہے ہیں. ایک بچے نے کہا ہٹ جاؤ حبیب اجمی سودی کاروبار کر کے آ رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے اور ہماری پکڑ ہو جائے. حبیب اجمی نے سن لیا کہ گلی کے بچے مجھ سے نفرت کرتے, وہیں سے ریٹرن ہوئے اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور توبہ اور استغفار کر کے طے کر لیا آج کے بعد سودی کاروبار نہیں کروں گا. ایک جملے نے زندگی کو بدل دیا. جب واپس آ رہے تھے تو گلی تک پہنچنے لگے تو درمیان کے اندر خیالات آیا وہ بچے کھیلتے ہوں گے اور ان کی زبان سے کوئی لفظ نکلے گا میرے دل کو زخمی کر دے گا. لیکن نظام تو اللہ پاک کی طرف سے چلا. فوراً بچے نے کہا ہٹ جاؤ حبیب اجمی توبہ کر کے آ رہے ہیں. اللہ نے زندگیوں کو بدل دیا. ایک جملہ, ایک بات اگر دل میں لگ جائے گی اللہ زندگیوں کو بدل دے گا. مجھے پوچھا یار ڈاکہ زنی کر رہے تھے اور ڈاکہ زنی کرنے کے لیے کسی اوپر کے مکان پر چڑھے اور ایک آدمی تہجد میں قرآن پڑھ رہا تھا. الم یأن للذین آمنوا, کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جاوے. فوراً کہا ہاں وقت آ گیا. ایک آیت قرآن پاک کی زندگی کے بدلنے کے لیے کافی ہو. اس لیے میں اور آپ کوشش کریں ہمارا پورا مجمع اپنے جان مال کے ساتھ آ رہا ہے, اس کے اوقات کی پوری حفاظت ہو, ہر اعمال میں شریک ہو اور اذان سے پہلے فارغ ہو کر بیٹھ جاوے اور مجمع کے درمیان کے اندر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سنے. پھر جب تشکیل کا موقع ہے ہم ان کا ذہن بنا لیں. یہ تو موقع ہوتا ہے. خطابہ جماعت کیا مطلب ہر 5 آدمی میں ایک آدمی ہمارا خطابہ جماعت کا بیٹھے. جب تشکیل ہوگی اور جب ہلکے لگیں گے تو ہم آنے والے مجمع کے ساتھ ایک ایک کر کے بیٹھیں گے. 4-5 نہیں ہوں گے ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے. ہم ان کا ذہن بناوے, ان کے مسائل کا حل بتلاوے, ان کو ہمت افزائی کی باتیں کریں. اللہ کی مدد کے اتروانے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. جن کے کوئی مسائل ہے اس کا حل بتاوے اور ان کو آمادہ کر کے ان کو 4 مہینے کے لیے کھڑا کرے. یہ ہماری ذمہ داری. ہماری اس خطے میں ہمارے حلقے میں کون ہے ہم اس کی معلومات کریں, تفقد کریں. وکیل صاحب ہے, ڈاکٹر صاحب ہے, انجینئر صاحب ہے. پہلی مرتبہ ہے کیا پہلے 4 مہینے 10-20 سال پہلے لگ چکے تھے, اب بیٹھ گئے, اب آئے اجتماع کے نام پر. ہر آدمی کو اس کے مرتبہ کے اعتبار سے بات کرے. یہ تفقد کرنا. زیادہ وقت ہمارا ذہن بنانے میں اعمال کے لگانے میں ہوتا ہے. آپ کہو گے کہ اجتماع میں کہاں وقت ہوتا ہے؟ ارے میں پوچھتا ہوں کہ روزانہ 5 نمازیں اور ہر نماز کے بعد اگر 1 گھنٹہ بیان بھی ہو تو 5 گھنٹے بیان ہوگا. آپ کی تعلیم 2 گھنٹے ہوگی, 7 گھنٹے. 2 گھنٹے آپ کے کھانے پینے اور ضروریات میں 9 گھنٹے. 6-7 گھنٹے آپ آرام کرو گے, 16-17 گھنٹے ہوں گے.
پھر بھی 8 گھنٹے بچے، 7 گھنٹے آپ کے ہاتھ میں، اس پر انفرادی نماز، انفرادی تہجد، اشراق، اوابین، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، پھر آنے والے مجمع کا تفقد، ان کا اکرام، ان کی خدمت، یہ تمام چیزیں ہمیں کرنی پڑے گی۔ ہمیں اس بات کو آمادہ کیا گیا ہے، ہمیں سکھلایا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیکھنے سکھانے کا بھی عمل ہوتا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نماز پڑھی، جلدی سے نماز پڑھ کے جانے لگے، آپ نے بلایا، صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی، پھر دوبارہ پڑھ کے جانے لگے، پھر آپ نے بلایا، پھر آپ نے تیسری مرتبہ کے بعد پوچھا، اس نے کہا کہ اس سے اچھی نماز میرے کو نہیں آتی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھلائی۔ آنے والا مجمع پہلی مرتبہ آئے گا، بعض آدمی پہلی مرتبہ اجتماع میں آئیں گے، بلکہ ابھی کچھ دن پہلے ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، ایک چلے کی جماعت کے امیر صاحب آئے، سب سے مصافحہ کروایا، پھر کہنے لگے، جو ساتھی جانے لگے، مولانا یہ 42 سال کے بعد پہلی مرتبہ مسجد میں آئے ہیں اور 42 سال کے بعد پہلی مرتبہ انہوں نے سجدہ کیا ہے۔ ایسے لوگ آئیں گے، ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جنہیں معلوم نہیں ہوگا ان کے آداب کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ایک دیہاتی آئے اور پیشاب کا تقاضا ہوا تو وہی پیشاب سے فراغت کے لیے بیٹھ گئے۔ صحابہ آگے بڑھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، بولے ان کو فارغ ہو جانے دو۔ جب فارغ ہو گئے تو صحابہ کرام سے کہا تھوڑا سا پانی بہا دو، پھر ان کو بلا کر پیار محبت اکرام کے ساتھ کہا، بھائی یہ تو نماز کی، سجدے کی، قرآن کی تلاوت کی جگہ ہے، یہاں ناپاکی اور گندگی نہیں ہوتی، پیار محبت سے سمجھائے۔ نماز کے درمیان کے اندر پہلے بات کرنے کی اجازت تھی، کسی نے سلام کر دیا، جواب نہیں آیا، سب صحابی آنکھوں سے پھوڑنے لگے، لیکن صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فدا ہوتے تھے، کیا عمل ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ان کو کہا، اب نماز میں باتیں کرنے کی اجازت نہیں، ہر عمل کو بتلانا پڑے گا، سکھلانا پڑے گا۔ ہمیں سیرت کے ذریعے سے تمام باتیں ملتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی اہمیت بتلانی پڑے گی۔ یہ جو ہمارے پاس 6-7 گھنٹے بچتے ہیں، ہم ان کو اعمال میں لگاوے، سیکھنے سکھانے میں لگاوے، ان کا ذہن بنانے میں لگاوے، اللہ کی مدد کے اتروانے میں لگاوے۔ اللہ پاک نے کیسے دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے ہماری اور ہماری زندگیوں کو بدلا ہے۔ ہم ایک علاقے میں ابھی جا کر آئے، ایک ضلع ہے، ہم نے پوچھا کہ آپ کے یہاں علماء کرام کتنے ہیں؟ بولے 10,000 سے زیادہ ہے۔ تخت پر ایک ساتھی ملے، میں نے پوچھا کہ آپ کے خاندان میں؟ بولے خاندان نہیں، ہمارے گھر کی بات کرو۔ اچھا آپ کے گھر میں کتنے علماء ہیں؟ بولے 28۔ بولے ہم 4 بھائی، چاروں کے چاروں عالم ہیں، میری بیوی کے 4 بھائی وہ بھی عالم ہیں، میرے بیٹے وہ بھی سب عالم ہیں۔ اب وہ بنا سے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک ہی گھر میں 28 علماء ہیں۔ ایک ماحول اللہ نے بنایا، 100% نماز، 100% نمازیں۔ ابھی ہم ایک علاقے سے آئے، کہا کہ ہمارے حلقے میں 9 مساجد ہے اور تقریباً 8 مسجدوں میں 100% نماز زندہ ہے۔ ہمارا تو یہی مقصد ہے کہ اللہ کرے امت میں 100% نمازیں زندہ ہو جائے۔ یہ موقع ہے محنت کرنے کا۔ وہ مجمع دکانوں پر، ملازمت پر، فیکٹریوں پر اور آؤٹ آف اسٹیشن رہتا ہے، آج آپ کی دعوت سے یہ مجمع آپ کے سامنے آ کر بیٹھا ہے۔ اب ان کو سمجھانا، ان کو منت سماجت کرنا، نماز کی اہمیت بتلانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد معائنہ کیا، ایک آدمی نہیں ہے۔ مثلا محلے میں 100 مکانات تھے، 200 بالغ مرد تھے، تو 199 موجود ہے، ایک نہیں ہے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے اپنی کتاب، کون؟ سلیمان نظر نہیں آتے، ایک آدمی نہیں ہے۔
اور اتنا نہیں کہ کہہ کر بھول گئے چھوٹ گئے کہ یار سلیمان نظر نہیں آتا، نہیں، آپ نے ایک جماعت بنائی، آپ ان کے گھر گئے اور پوچھا، گھر میں آواز دی، آج سلیمان مسجد میں نہیں آئے، اندر سے ماں نے کہا پوری رات نفلوں میں شریک تھا، مشغول تھا، اول وقت میں فجر کی نماز پڑھ کر سو گیا۔ حضرت عمر کہنے لگے یہ فجر کی نماز مسجد میں باجماعت آ کر پڑھتے، یہ ان کے لیے اولا تھا۔ یہ محنت ہمیں بھی کرنی پڑی، آنے والے مجموعوں کو ان کا جو ضرورت کا دین ہے، بھائی نماز پڑھتے تعلیم میں نہیں بیٹھتے، ہماری مسجد کا ساتھی ہے، اب تعلیم کی اہمیت بدلا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ 18 سال ہو گئے، ان کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، کیا مطلب؟ تعلیم کی عظمت، نیت اللہ سے دعاؤں کا مانگنا، یہ 8 گھنٹے تو ناکافی ہو جائے۔ اب ہمارے محلے میں ہمارے مسجد کے بہت سے ساتھی آئے، پہلی مرتبہ آئے، اب ان کو کون لے کر بیٹھے گا؟ خطہ وار جماعت کے ساتھی لے کر بیٹھے گا، ان کی خدمتیں کرنا، ان کو ہر عمل میں جوڑنا، ان کے ذہنوں کو صاف کرنا۔ بھائی آدمی پہلی مرتبہ آئیں گے، چلو دیکھے تو صحیح کیسے ہوتے ہیں، یہ موقع ہوتا ہے۔ بلکہ خطہ وار جماعت اگر ہمارا نام نہیں بھی ہے تو بھی ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ آنے والے مجمع کی پوری تربیت، ان کی روحانی تمام ضرورتوں کا انتظام، یہ ہماری پکی مجمع جوڑنا اور حراست کی جماعتیں اور دعا ذکر کی جماعتیں تو ہوتی ہے، وہ بناتے ہیں، لیکن ہمارا پورا مجمع متفکر ہو جائے۔ خدمت بہت بڑا عمل ہے، دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، یہ ہمارا ایک شعبہ ہے۔ ہمارے انہی چیزوں کے اندر ہمارا وقت گزرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک ساتھی ہے جو پوری اطمینان کے ساتھ ابھی تک دعوت ان کے دل و دماغ میں اتری نہیں ہے۔ ان کا بیٹا ماشاءاللہ جن کے چلے بھی لگ گئے، 3 دن بھی لگ گئے۔ ایسا ہی اجتماع جیسا آپ کے دنیا میں اجتماع ہے، کسی ایک جگہ اجتماع ہو رہا تھا، اپنی امی کو کہہ کر نکل گیا، ابا کو پتا چلے گا تو ابا اجازت نہیں دیں گے۔ پوچھا، جب گھر آئے والد اپنی بیوی سے پوچھا کہ بیٹا کہاں ہے؟ اماں نے کہا خبر نہیں کہاں گیا۔ باپ کے دل میں بات تھی کہ اجتماع ہو رہا ہے، یہ ضرور اجتماع میں گیا ہوگا، تو والد تلاش کرنے کے لیے آئے، اپنی زبان میں اس کو واپس لے جانے کے لیے آئے۔ آتے ہی ان کو استنجا کا تقاضا ہوا، پوچھا بھائی استنجا کی جگہ؟ بولے وہاں ہے۔ اب جب استنجا جانے لگے تو باہر خدمت کرنے والے موجود ہے، حاجی صاحب ٹھہرو، پانی کے 2-4 بالٹیاں ڈال دی اور صاف کر دی۔ جب پانی ہو کر نکلے تو ایک آدمی صابن لے کر کھڑا ہے، صابن سے ہاتھ دھو لیجیے۔ ایک آدمی ٹولیاں لے کر کھڑا ہے، ہاتھ پوچھ لیجیے۔ پھر آگے چلے، یہ حاجی صاحب وضو کی جگہ ہے، وضو کر لیا۔ پھر آگے چلے تو پانی کی برف نظر آئی، ایسا پانی پی لے، گرمی کا وقت ہے۔ اور تھوڑا سا آگے چلے، ایک ساتھی نے کہا حاجی صاحب چائے پی لے۔ حاجی صاحب نے کہا کہ بھئی میرے تو کوئی رشتہ داری نہیں، میں تو ان کے ساتھ کبھی ملاقات نہیں کرتا، بلکہ میں تو اپنے بچوں کو لینے کے لیے آیا ہوں، اور یہ اتنی زیادہ بغیر پہچان کے خدمت۔ بس دل نرم ہو گیا۔ چائے پلانے کے بعد ایک ساتھی نے کہا حاجی صاحب اللہ اس کے رسول کی باتیں ہو رہی، ایسا بھی مسلمان ہوگا لیکن اللہ اس کے رسول کی باتوں کے کانوں میں آئے گی، اور جب اللہ اس کے رسول کا نام سنے گا، بولو بیٹھے گا، بیٹھ گئے۔ وہ مقدر تھا، وہ اللہ کی طرف سے ہدایت متعین تھی، اللہ پاک نے ان کو یہاں تک پہنچایا۔ جب تشکیل بیان ہوتا ہے، بیان کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ بولو بولو بھائی بولو، ارے بولو، یہی آواز لگتی ہے نا پوری دنیا میں،
جب بھی بیان ہو گیا بولو بھائی بولو، اور پہلی آواز کتنے مہینے کی لگتی ہے؟ ارے بولو، تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب بھی 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے لگائیں گے؟ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، ایسا سنا ایسا ہی مجمع ہے. تو جب آواز آئی بولو بھائی بولو، بولو بھائی بولو، تو سب سے پہلے وہ حاجی صاحب کھڑے ہو گئے. بیٹا بھی موجود ہے، بیٹا چھپ کر بیٹھا ہے. بیٹے نے جان لیا کہ ابا کیسے آ گئے؟ وہ تو اللہ لے آیا. لانے والا کون ہے بولو؟ اللہ لانے والا. تو پھر ابن عمرو دوشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے. اپنے آپ کو بچاتے تھے، کانوں میں روئیاں ڈالتی. مکے کے داخلے کے 3 دروازے تھے اور تینوں جگہ لوگوں نے اپنے آدمی کو بٹھایا اور آنے والے کو کہتے تھے دیکھو ان کی بات مت سننا، دیکھو ان کی بات مت سننا، ورنہ تم بھی بے دین ہو جاؤ گے، تمہارے گھروں میں اختلاف ہو جائے گا، میاں بیوی کی جدائی ہو جائے گی. کچھ دنوں کے بعد دن میں آئی تو پھر ابن عمرو دوشی کے کہ بھائی میں بھی تو شاعر ہوں، اگر کوئی صحیح بات ہوگی تو ٹھیک ہے ورنہ میں نہیں قبول کروں گا. وہ ہدایت کا وقت آیا، کانوں سے روئی کو نکلوائی. جنہوں نے یہ بات طے کر چکے تھے کہ میں ان کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سنوں گا، لیکن جب مقدر میں ہدایت ہوتی ہے تو اسباب کون مہیا کرتا ہے بولو؟ اللہ کی طرف. جیسے میں اور آپ بھی اللہ نے اسباب مہیا کیے. ہمارے دنیا میں استعمال کتنے سالوں کے بعد ہو رہا ہے بولو؟ 30 سال ہو گئے. اللہ نے متعین کر دیا. تو انہوں نے جب روئی کو کان سے نکالا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سنا، آپ کی دعوت کو سنا، پیچھے پیچھے گھر تک پہنچ گئے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. اے اللہ کے نبی اب میرا کیا کام ہے؟ جاؤ اپنے خاندان کے اپنے قبیلے کو دعوت دو. گئے، کسی نے آپ کی بات کو نہیں مانا تو ریٹرن ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کارگزاری کا عمل ہوا. کیا ہوا؟ اے اللہ کے نبی کوئی نے بات میری نہیں مانی، آپ بددعا کر دو. نہیں، بددعا کرنے کے لیے تھوڑا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بولو رحمت بنا چلا ہے. میں اور آپ بھی اپنے علاقے میں، اپنے خاندان میں، اپنی گلیوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے قبیلے میں یہ عمل کریں گے. ہم غصے نہیں ہوں گے، بددعائیں نہیں دیں گے، ناراضگی نہیں بتلائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں بددعا کرنے کے لیے نہیں آیا. جاؤ دوبارہ. پھر گھر گئے، دوبارہ محنت کی. بیوی کو، والد کو، بھائیوں کو، سب کو اللہ پاک نے ایمان عطا فرمایا. 70 یا 80 خاندان کو یا قبیلے کو لے کر آ رہے اور سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیٹھ ہو گئے. اور اسی میں سے حضرت ابو ہریرہ بھی تھے. جب آدمی محنت کرتا ہے تو صلاحیت والے لگ جاتے ہاتھ میں. اگر آپ نے اجتماع کے درمیان کے اندر محنت کی، میں اور آپ تو کم ہمت ہے، کم سمجھدار ہے، لیکن ہمارے ہاتھوں سے بازے ایسے لگیں گے جو ہم سے زیادہ محنت کریں گے، ہم سے زیادہ اچھی طریقے سے لوگوں کو دعوت پہنچائیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام الحدیث کہلاتے ہیں، سب سے زیادہ روایت ان کے ذریعے سے امت تک پہنچی ہے. اللہ پاک نے ایسے ہیرے عطا فرمائے. ہمارے اس مجمع میں بھی ایسے بہت سے ہیرے ہیں. جب سمجھ میں آ جائے گی تو ہم سے زیادہ وقت لگائیں گے. اس آیت کے مصداق بنیں گے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا تو اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنا ہے. پوری جان، پورے مال کے ساتھ اللہ کے دین کی محنت میں اللہ لگا دے گا. اور
ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے سمجھانے سے، ہماری دعوت سے اگر کوئی لگ گیا اس کو تو جو ملے گا ملے گا، لیکن اس کا پورا بولو ہم کو بھی ملے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کے اوپر رہنمائی کرنے والوں کو اتنا ہی ملے گا جتنا کہ کرنے والوں کو ملے گا۔ اللہ نے ایک موقع دیا، ہم غفلت میں نہ رہے۔ یہ 2 دن میں تو کہتا ہوں 2 دن نہ کھانا نہ سونا، کیا مطلب؟ ضرورت پر سونا، ضرورت پر کھانا کھانا، ورنہ سوتے ہی رہے۔ جب فلاغت کا وقت 7 گھنٹے میں نے آپ کو جو گنوائے وہ وقت تو موقع پر، اور اگر آدمی چوکنا بن کر اس اوقات کو غنیمت سمجھ کر اگر آنے والے ہمارے مجمع پر محنت کر لے گا تو انشاءاللہ کیا بن جائے گا۔ ہمارے میاں جی محراب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دعوت کی محنت کا اخلاص یہ ہے، ہم کس کی محنت پر لگے ہمیں پتا نہیں، اور ہماری محنت سے کتنی خیر وجود میں آئی وہ بھی پتا نہیں، اس کی کارگزاری تو قیامت کے دن کھلے گی۔ کب کھلے گی بولو؟ ایک جماعت اللہ کے راستے میں گئی، ٹرین میں چل رہی تھی، ظہر کی نماز، کبھی اسٹیشن لمبی ٹرین رکی تو نیچے اتر کر پڑھ لیا، اور کبھی ایسا موقع ہوتا تھا تو ڈبے میں پڑھ لیتے۔ اب ظہر کی نماز بھی پڑھی، عصر کی بھی پڑھی، جماعت نے مغرب کی نماز دی، عشاء کی نماز۔ اب ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی، اس کے سامنے ایک مسلمان بچہ بیٹھا تھا، اس نے یہ پورا عمل دیکھا کہ یہ جماعت کے 10 ساتھی ظہر کی نماز میں بھی، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں نماز پڑھ رہے، اور یہ بھی مسلمان بچہ ہے لیکن اس نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پڑھے لکھے آدمی نے اس سے کہا کہ کیا نام ہے تیرا؟ بولے فلاں۔ مسلمان ہے؟ بولے ہاں۔ اس نے ایک جملہ کہا، تو کیسا مسلمان؟ کیا کہا؟ بولو، ارے بولو، تو کیسا مسلمان؟ کیا مطلب؟ وہ تو نماز پڑھتے ہو، تو نماز نہیں پڑھ رہا۔ وہ بات اس کے دل میں لگ گئی، اور اس نے طے کیا کہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہ جماعت کو تو پتا بھی نہیں، جماعت کو تو پتا بھی نہیں کہ ہماری نماز کے عمل کی برکت سے اللہ پاک نے اس نوجوان کے دل میں اس بات کا سایہ پیدا کیا کہ میں تو نماز پڑھوں گا۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ موقع ہے۔ تو وہ جو حاجی صاحب آئے تھے، جو اپنے بچے کو لینے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر پہلا کیا نام لکھا ہے؟ بولو، 4 مہینے کا۔ کیا لکھا ہے؟ تم سب بھی پہلے 4 مہینے لکھاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لکھائے گا؟ لکھا دکھاؤ میں پورا، سبھی لکھاؤ گے انشاءاللہ۔ جب اس نے 4 مہینے لکھا ہے، ان کا بیٹا جو کھمبے کے پیچھے چھپ کر تھا، اس نے دیکھ لیا کہ میرے والد جو مخالف ہے، جو اپوزٹ میں ہے، جن کو بھی شرع صدر نہیں ہوا، اور وہ اجتماع میں پہنچ گئے، وہ بیان میں بیٹھ گئے، اور انہوں نے 4 مہینے لکھا دیے، تو وہ تھوڑا کھمبے سے باہر آیا۔ اس کے والد کی آنکھیں تلاش کرتی تھی کہ میرا بیٹا یہیں کہیں ہوگا۔ جب دور سے دیکھ لیا اپنے بیٹے کو، تو ابا نے دور سے کہا، بیٹے تو بھی کھڑے ہو کے 4 مہینے لکھا دے۔ اس کے لیے تو وہ تو چاہتا ہی تھا، اللہ نے دونوں کا ذہن بنا دیا، ان کا ذہن بن گیا، اس کے 4 مہینے لگ گئے، اور اس نے کھڑے ہو کر نام لکھایا، اور دونوں باپ بیٹے اللہ کے راستے میں گئے۔ یہ ہمارا اجتماع، یہ عمومی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ میں نے آپ کو 3 باتیں بتلائی شروع میں، ایک تو حجاج کرام کے قافلے، دوسرا گھر گھر کی ملاقات، اور تیسرا یہ ہمارے عمومی اجتماع، یہ ہماری عمومی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میں اور آپ کو کرنا رہے، خطہ وار جماعت کے ذریعے سے صفے درست کرانا، مکبر، اگر مائک آواز بجلی چلی گئی تو تکبیر وغیرہ پڑھنا، لوگوں کے سامان کو صحیح کرانا، جوتوں کو صحیح کرانا، ایک ایک نظام ہمارا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کرواتے تھے۔ ہمارا یہ بھی عمل ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے آنے والی تمام مسجدوں میں لوگ اپنی نماز کی صفوں کو بھی صحیح کریں گے۔ یہاں جو ہوگا وہ مجمع سیکھ کر کے جائے گا، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں پتہ نہیں کتنی نسلوں تک ہماری زندگیوں میں آتی رہے گی۔ اس لیے یہ پورا مجمع،
یہ پورا مجمع نیت کرو انشاءاللہ اس کام کو سیکھنے کے لیے، اور جہاں تک اللہ نے ہم کو پہنچایا ہے اس سے آگے کی ہدایت کے لیے میں اور آپ بھی انشاءاللہ قربانی دیں گے۔ اس کے لیے سب تیار ہو انشاءاللہ؟ ارے بھائی اس کے لیے سب تیار ہو انشاءاللہ؟ مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے ہماری یہ 4 مہینے الف با تا سا ABCD ہے، اس کی پہلی سیڑھی 4 مہینے، نیت کرو انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے۔ کون کون لگائے گا؟ پورا ہاتھ اٹھاؤ، جنہوں نے ہاتھ اٹھایا وہ کھڑے بھی ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، آپ اپنی جگہ پر پہلے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ آپ کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی نسلوں میں حافظ عالم دین کے داعیوں کو پیدا فرمائے۔ اللہ آپ کی دنیا بھی اچھی بناوے، اللہ آپ کی آخرت بھی اچھی بناوے۔ یہ مجمع نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے یہیں سے لگائیں گے۔ اور کچھ لوگ بیٹھے ہیں ابھی نہیں، 4 مہینے لگا کر آ کر بیٹھنے والا نہیں، موقع ہے۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ کے پیچھے پورا آنے والا مجمع کھڑا ہوگا، اور اللہ آپ کو آگے بڑھایا ہے، اللہ آگے ہی بڑھاتا چلا جائے۔